لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے چہل کاف کے تعلق سے پوچھا ہے کہ یہ چہل کاف کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں اس کلپ میں پیش کروں گا۔ اول تاخیر اس کلپ میں بنے رہیے تاکہ چہل کاف کے تعلق سے مستند معلومات اور ضروری معلومات آپ کو حاصل ہو جائے۔ چہل کاف جو ہے یہ سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے پیش کردہ ایک وظیفہ ہے۔ چہل کاف جو ہے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے پیش کردہ وظیفہ ہے، غوث پاک کا وظیفہ ہے، پیران پیر کا، روشن ضمیر کا، سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وظیفہ ہو تو وظیفے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ چہل کاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس وظیفے میں 3 اشعار ہے اور تینوں اشعار میں 40 مرتبہ کاف کا لفظ آیا ہے، کاف کا حرف آیا ہے 40 مرتبہ۔ تو 40 مرتبہ چونکہ تینوں لائن میں کاف کا حرف آیا ہے تو اسی وجہ سے اس وظیفے کا نام ہی چہل کاف پڑ گیا ہے۔ چہل مطلب 40، کاف تو کاف حروف جو الف با تا سا میں آپ چھوٹا کاف ہے نا بنا نقطے والا، وہ کاف 40 وہ بنا نقطے والا کاف جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس وظیفے میں آیا ہے، اس لیے اس وظیفے کا نام ہی چہل کاف پڑ گیا ہے۔ غوث پاک کا پیش کردہ ہے، چہل کاف کیوں نام پڑا وہ آپ نے سن لیا، اس کے فائدے سنیے۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے مجرب اور تیر بہدف ہے، ہر مشکل کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے بالکل تجربہ کیا ہوا عمل ہے یہ کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ قتل کے کیس اس کے ورد کی برکت سے کافر ہوتے دیکھے گئے۔ قتل کا کیس ہے، الزام قتل کا، ایسا بندہ بھی اس ورد کو کیا، چہل کاف کا ورد کیا تو الحمدللہ قتل کے جھوٹے کیس سے بھی لوگ بچتے ہوئے نظر آئے اور الحمدللہ معمون و محفوظ رہے۔ 11-12 لاکھ تک کا کورس ہے اس کا، یعنی پڑھنے کا جو ہے تعداد 11-12 لاکھ تک ہے۔ مشکل اور ضرورت کے وقت کو دیکھیں، اس کے بعد کمی اور اضافہ عامل کے ہاتھ میں ہے، یعنی 11-12 لاکھ تک پڑھ سکتے ہیں اب آپ یہ کہ ضرورت آپ کو ہے، آپ کو پریشانی ہے، پھر آپ کی مصروفیات اور آپ کو کام بھی ہے تو اپنے مصروفیات اپنے کام وغیرہ کے حساب سے ایک عدد آپ بنا کے پڑھ سکتے ہیں۔ 1100 بار پڑھنا ہے، 1300 بار پڑھنا ہے، 1200 بار پڑھنا ہے، 2100 بار پڑھنا ہے، اپنا ایک آپ بنا سکتے ہیں اس کو، مجھے کتنی بار پڑھنا ہے۔ لاکھوں تک اس کا عدد جاتا ہے۔ اب عامل جو عمل کرنے والا ہے، جو عمل کرے اس کو، وہ کتنا پڑھنا چاہے اپنے سہولیت کے حساب سے ایک عدد بنا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں تو اول آخر 3 بار درود شریف، اور عمل کے شروع میں بھی سرکار غوث پاک کی نیاز پکا کر صحیح غریب اور مسکین کو کھلائیں، اور کام ہو جانے کے بعد عمل کر لیے، کام ہو گیا تو کام ہو جانے کے بعد بھی غریب اور مسکین کو آپ کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے مشکل حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اول آخر 3 بار درود پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، زیادہ جتنا پڑھیں گے اتنا جلدی کام ہوگا۔ اور جب آپ شروع کریں تو بھی آپ اس کو نیاز دلائیں غوث پاک کے نام کی، غریبوں کو کھلائیں، کام ہو جانے کے بعد بھی آپ غریبوں کو نیاز دلا کے کھلائیں۔ اب یہ عمل کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، وہ اشعار اور ان اشعار کا ترجمہ دونوں چیز میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی لائن اس کی ہے، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کمین کانا من لوککن تکر و کر کا کر فی کبدن تحکی مشکشکتن کا لک لکن لوککن کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کانا یحکی کوکب الفلک۔ یہ 3 لائن ہے۔ کاف سنے آپ نے کتنا سارا کاف آیا، تو یہ 40 کاف اس سے تینوں لائن میں ہیں، اس وجہ سے یہ چہل کاف اس وظیفے کا نام ہی پڑ گیا ہے۔ ترجمہ سنیں آپ، ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہاری خوب کفالت کرے گا، تمہاری پرورش کرے گا۔ ہر آنے والی ان مصیبتوں میں جو مصیبتیں آنے کے لیے ایسی منتظر رہتی ہیں جیسے کہ لشکر دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے گھات میں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ مصیبتیں بار بار آتی ہیں کہ جس کا رفع کرنا، دور کرنا مشکل ہے، جیسا کہ بٹی ہوئی رسی کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں ایسے ملے ہیں کہ ان کا کھولنا دشوار ہے، اور وہ مصیبتیں سختی اور دشواری اور نقصان پہنچانے میں
مسلح یعنی ہتھیاروں سے لیس لشکر اور اونٹنی کے سخت ترین گوشت کے مشابہ ہیں۔ اے میرے پروردگار، تمام مصائب اور شدائد کے مقابلے کے لیے آپ کافی ہیں۔ اے وہ ستارے دل جو آسمان کے ستارے کی طرح ہے چمک دمک میں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اکٹھا ترجمہ سن لیے آپ، ایک ایک لائن کا ترجمہ اور تشریح سنیے۔ پہلی لائن ہے کفا کا رب و کا کم یکفی کا واقفتن کف کافہا کا کمین ان کانا من لککن۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے دل، تیرا رب پہلے بھی بار بار تجھے ناگہانی مصائب میں کفایت کرتا رہا، اب بھی وہ ایسے مصائب میں تیری کفایت کرتا ہے یا کرے گا جن کی واپسی یا جن کا رکنا ایک لشکر جرار کے گھات لگانے کی طرح ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اے میرے دل، میرے مولا کریم نے پہلے بھی تجھے یکایک پیدا ہونے والے خطروں اور وسوسوں سے بچایا ہے، اور اب بھی وہ ان سے تیری حفاظت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ ان خطرات اور وسوسوں کے دور ہو جانے یا ان کے رک جانے سے تو غافل اور مطمئن ہو جا، یا تو یہ تو ایسا حملہ ہے جیسے کہ ایک بھاری لشکر چھپ کر گھات لگائے ہوئے ہو کہ کب تجھے غافل پا کر دوبارہ حملہ آور ہو۔ پہلی لائن۔ اب دوسری لائن ہے تقر و کرن کا کر الکر فی کبدن فی کبدن تحکی مشکشکتن کا لک لکن لوککن۔ ترجمہ ہے وہ مصائب بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی مضبوطی و یکجائی اس طرح ہے جیسے کہ ایک مضبوط موٹی رسی کی لڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں۔ یہ مصائب ایک ایسے نیزہ زن مسلح ہتھیاروں سے لیس لشکر سے مشابہ ہیں جو ایک موٹے اور سخت گوشت والے اونٹ کی مانند ہیں۔ شرح اس کی کچھ یوں ہے کہ یہ خطرات و وسواس صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے بار بار پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی مضبوطی اور تسلسل ایک مضبوط موٹی رسی کی طرح ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہ لے۔ خطرات اور وسوسے ایک موٹے اور گتھے ہوئے مہیب اور وحشی اونٹ کی طرح نیزہ انداز مسلح لشکر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تیسری لائن ہے کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کانا یحکی کوکب الفلکی۔ ترجمہ اے میرے دل، خداوند کریم نے تجھے اس تمام رنج اور پریشانی سے جس میں مبتلا ہو کفایت کی۔ اے میرے دل، تو ستارہ ہے جو آسمان کے ستارے سے مشابہ ہے، یعنی اے میرے دل جسے میں آسمانی ستارہ کے مانند سمجھتا ہوں، خدا نے تجھے ان تمام مصائب سے جو مجھ پر نازل ہوئے محفوظ رکھا۔ الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے سنا کہ یہ چہل کاف کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس کی تشریح بھی سنا، پڑھنے کے فائدے بھی سنا، کیسے پڑھنا ہے وہ سب سنا۔ اللہ کریم آپ کے اس وظیفے کی برکت سے تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔